حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بوڑھا آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ تسبیح پڑھ، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتہ کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتہ پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا تو اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتہ تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ، بہتر یہی ہے کہ تو اسے نہ دیکھے۔ یہودی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل بمنزل چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان سے ملاقات ہوئی۔ بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حالانکہ آپ کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن گزر چکے تھے۔ حضرت سلمان اس بات سے روئے اور کہا کہ میں تو ان کا خادم ہوں۔ وہ بولا، آپ کہاں ہیں؟ اب سلمان سوچنے لگے، اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بلاخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر کہ میں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور موجود ہوں گے، کہنے لگا، السلام علیکہ یا محمد۔ یہ کلمہ پکارا جس سے تمام صحابہ میں کوہرام مچ گیا اور آہو بکا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا ہے؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے، شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا، ہائے میرا غم، ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، جن ہی دیا تھا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا کہ یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کروائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ میرا نام علی ہے۔ وہ بولا، میں نے تیرا نام تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے، سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں دراز تھیں، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاعیں نکلتی تھیں، سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھا، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا کہ علی، تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، تورات میں آپ کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ہو تو میں اسے سونگنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، ہاں سلمان، جاؤ فاطمہ سے کہو کہ اپنے ابا کا جبہ ذرا بھیج دو۔ سلمان دروازے پر آئے اور آواز دی، اے فخر الانبیاء کے دروازے۔ اندر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، لہٰذا دروازے کو کھٹکھٹانا پڑا تو حضرت فاطمہ کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلمان نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی کا پیغام دیا، میرے ابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلمان نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال کر لے آئیں جو 7 جگہ سے کھجور کی ریشہ سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ کرام نے، پھر یہودی نے پکڑ کر سونگنے لگا اور کہنے لگا کہ واہ ایسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر قبر شریف پر حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا کہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو واحد ہے، یکتا اور یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کروایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
ایک یہودی عالم دین تھا، اس کا نام جلبیب تھا۔ اس کا ایک لڑکا حباب نامی حسن و جمال میں یکتا تھا، بڑا خلیق یعنی خوش اخلاق اور کمال سیرت۔ اتفاقاً اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک ڈبیا دیکھی جو سرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص اسے کھول نہ سکے اور نہ اندر دیکھ سکے۔ لڑکے نے اس ڈبیا کو دیکھا تو بڑا غضبناک اور خوشمگی ہو کر باہر نکلا۔ باپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے ایک چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی مگر یہ ڈبیا ہمیشہ بند رکھی ہے، حالانکہ میرے ساتھ آپ کی شفقت و محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا بیٹا اس میں جواہرات ہیں نہ خزانہ، اس میں چند اوراق ہیں جن پر ایک عربی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب تم علماء کی مجالس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا، چونکہ ابھی تم ناپختہ ذہن ہو اس لیے ڈبیا کا راز دیدہ دانستہ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ایک دن جلبیب بادہ نوشی میں مشغول تھا۔ حباب یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے والد کے خزانہ میں گیا اور اس ڈبیا کے کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی، ڈبیا کا ڈھکنا کھولا ہی تھا کہ نور کی ایک شعاع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی مانند پڑ گئی۔ ڈبیا کے اندر دو سفید ورق دکھائی دیے جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبرو پیوستہ یعنی بھویں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں گی، داڑھی مبارک گھنی ہوگی، جسے بھی اس کا زمانہ میسر ہو اس کی بات سنے اور اس کا کلام قرآن ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا اور وہ انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، مخالفین سے نہیں ڈرے گا۔ حباب کی نگاہیں اس کاغذ پر پڑیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس کاغذ کو آنکھوں پر ملا، چوما اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں معلوم کر سکتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمانوں پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور سوگواری کا اس انداز سے اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی والدہ بھی اس کے کمرے میں آئی، بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئی۔ اس کے باپ کو بلایا، بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے سے چہرہ ملنے لگا، ماتھے کو چومنے لگا، رو رو کر اپنے بیٹے کی بے ہوشی پر حسرت و غم کا اظہار کرنے لگا۔ جب نوجوان لڑکا ہوش میں آیا والدین کو اپنے سرہانے غم زدہ اور پریشان پایا مگر غصے میں آ کر کہنے لگا، اے والد محترم تم میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے اور بڑھاپے کے باوجود اس رحمت الہی سے محفوظ نہیں ہوئے۔ آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اتباع سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہو۔ باپ یہ باتیں سنتے ہی غصے میں پاگل ہو گیا، لڑکے کو بالوں سے پکڑا اور زمین پر دے مارا اور زور زور سے مارنے لگا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو حیی بن اخطب، کعب بن اشرف اور ابو لبابہ وغیرہ اس کی سفارش کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باپ بیٹے کو ایذا دینے کو پاگل ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے زبردستی منع کیا مگر وہ کسی صورت بچے کو سزا دینے سے نہ رکتا تھا۔ لوگوں نے اس سے بچے کا قصور پوچھا تو کہنے لگا کہ اس کا قصور تو سزائے قتل کے لائق ہے، جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں گا ہاتھ نہ روکوں گا۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، اپنے آباء و اجداد کا مذہب ترک کر چکا ہے۔ ان لوگوں نے اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کی اور کہا بیٹا تمام لوگ تو ہم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگے ہوئے ہو، اسے چھوڑ دو اور اپنے سابقہ دین پر قائم رہو۔ حباب کہنے لگا کہ میں نے سوچ بچار کرنے کے بعد ان وہمی اور فرسودہ دینوں کو ترک کر دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم کو اختیار کر لیا ہے، ان پر ایمان لایا ہوں۔ ان لوگوں نے اس نوجوان کو بڑی الٹی سیدھی نصیحتیں کی مگر وہ اپنے نیک ارادے پر ڈٹا رہا۔ ان یہودی مشائخ نے کہا کہ چونکہ یہ لڑکا ناز و نم کا پلا ہوا ہے، زندگی کے مصائب اور تکالیف کا احساس نہیں رکھتا۔ ایک دن ایک مدعی نے جو خدا کی عظمت سے آگاہ نہ تھا حضرت علی مرتضیٰ سے کہا کہ تم محل کے کوٹھے پر ہو اور خدا حفاظت کا ذمہ دار ہے، اس سے بھی واقف ہو۔ حضرت علی نے فرمایا یوں نہیں، وہ ہماری ہست و بود کا بچپن سے جوانی تک حفیظ و مربی رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو اپنے کو کوٹھے سے گرا کر حفاظت حق پر اعتماد کرو،
تاکہ مجھے تمہارے یقین کا اعتماد ہو اور تمہارے خدا پر بھی اعتقاد پیدا ہو جائے۔ حضرت علی نے اس سے کہا کہ چل چپ رہ، کہیں تیری جان اس جرت کا شکار نہ ہو جائے۔ بھلا بندے کی کیا مجال کہ اپنی بدبختی سے خدا کی آزمائش کرے۔ ارے احمق، یہ تو خدائی منصب ہے کہ وہ ہر سانس پر اپنے بندوں کی آزمائش کرے، تاکہ ہمارا حال ہم پر ظاہر ہو جائے کہ ہم اپنے دل کی گہرائیوں میں اس کے عقیدے پر کس قدر مضبوط ہیں۔ جس نے آسمان کی چھت کھڑی کر دی، اس کا امتحان کرنا تو کیا جانے۔ تو پہلے امتحان کر، اس کے بعد دوسرے کا یاد رکھ۔ جہاں تیرے دل میں خدا کے امتحان کی آرزو پیدا ہوئی کہ تیرے دین کی مسجد جھاڑ جھنکار سے بھر گئی۔ ایک آدمی پریشان روتا ہوا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت آواز میں پکار کر کہنے لگا، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں۔ حضرت عمر نے متحیر ہو کر فرمایا، ارے کس کے خلاف تیری مدد کروں؟ اس آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نظر کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس آدمی کے خلاف جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، اے ابو الحسن، اٹھو اور اپنے فریق کے برابر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بن ابی طالب اٹھے اور اپنے فریق مخالف کے برابر بیٹھ گئے۔ دونوں نے باہمی مباحثہ کیا، پھر وہ شخص جو صاحب استغاثہ تھا واپس چلا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر امیر المومنین کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی کا چہرہ متغیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے ابو الحسن، کیا بات ہے؟ آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کیا آپ کو اس واقعہ سے ناگواری ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کو کس بات پر ناگواری ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے میرے مخالف فریق کی موجودگی میں میری کنیت سے یاد کیا اور کہا کہ اے ابو الحسن اٹھو۔ آپ نے یوں کیوں نہیں کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو، اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھ جاؤ؟ فاروق اعظم کا چہرہ دمک اٹھا، چہرہ پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا اور یہ کہتے ہوئے ان کو بوسہ دینے لگے، میرے باپ تم پر فدا ہوں، تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے بوسیدہ کپڑے پہنے شکستہ اور خستہ حال تھے، ذکر و تسبیح میں مشغول تھے کہ ابو مریم ایک غلام حاضر خدمت ہوئے اور متوازنہ انداز میں دو زانوں پر بیٹھ کر عارض ہوئے، یا امیر المومنین میں آپ کے پاس اپنی ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ ابو مریم تمہاری کیا درخواست ہے؟ ابو مریم نے کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے جسم سے یہ چادر اتار دیں، یہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے چادر کا کونا اپنی آنکھوں سے رکھا اور زاروں کا تار رونے لگے۔ ابو مریم نے شرمسار ہو کر کہا کہ اے امیر المومنین، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کو میری اس بات سے تکلیف ہوگی تو میں آپ کی چادر کو اتارنے کا کبھی نہ کہتا۔ جب امیر المومنین کے آنسو ذرا تھمے تو آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، اے ابو مریم، اس چادر سے میری محبت روز بروز بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ یہ چادر مجھے میرے خلیل اور میرے حبیب نے ہدیہ کے طور پر دی تھی۔ ابو مریم نے بنظر استجاب پوچھا، امیر المومنین آپ کی خلیل کون ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے خلیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بلا شبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مخلص تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دوبارہ رونے لگے، حتیٰ کہ آپ کے سینہ مبارک سے گونجدار آواز آنے لگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس کے باہر رو رہا تھا، تو اس کے رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، اے شخص کیوں روتا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے اور عظیم گناہ رکھتا ہوں، اب وقت ہو چکا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور کچھ نہ کر، یہ کلمات پڑھ لیا کر، اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور یہ دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر ذنوبی الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے زمانے میں امام ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی شخص قرآن پڑھنے آیا، آپ نے اس کو پڑھانے میں بخل اور خیانت کا ارتکاب کیا۔ اس جرم میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سارا کلام حکیم بھلا دیا اور وہ روتے ہوئے خواجہ حسن بصری کے پاس گئے اور سارا معاملہ بیان کیا۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا، اے شخص تو حج کو روانہ ہو جا، کیونکہ آج کل حج کے ایام ہیں۔
اور جب تو حج سے فارغ ہو جائے تو مسجد خائف میں ایک بزرگ محراب میں بیٹھے ہوئے ملیں گے۔ وہ درود و وظائف میں مشغول ہوں گے، اور جب تک اپنے معمولات سے فارغ نہ ہو جائیں تو ان سے بات نہ کرنا، اور جب وہ فارغ ہو جائیں تو تم اپنی حاجت بیان کرنا۔ ان کی دعا سے پھر تمہیں قرآن حکیم یاد ہو جائے گا۔ ابو عمر نے خواجہ حسن بصری کے حکم کی تعمیل کی، حج ادا کیا، پھر مسجد خائف پہنچے اور مسجد کے محراب میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سفید پوش پاکیزہ لباس والا ایک شخص وہاں آیا۔ سب لوگ اس کے گرد بیٹھ گئے، کچھ دیر باتیں ہوئیں اور اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ سفید لباس والا شخص وہاں سے چلا گیا، دوسرے لوگ بھی چلے گئے۔ جب وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور بعد ان سے اپنا سارا مسئلہ بیان کیا، پھر دعا کی درخواست کی۔ ان بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی۔ ابھی انہوں نے دعا ختم نہ کی تھی اور وہ دعا قبول ہو گئی۔ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن پاک یاد ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔